کہ تم مینوں اس قابل سمجھیا کہ تیری مخلوق مینوں دیکھ کے مسکرا پڑے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں اللہ کے نزدیک متقی ہوئے, اللہ کے نزدیک بندہ ہوئے جڑا ہر کام اللہ کی رضا تے چھوڑ دے, اپنا ہر عمل اللہ کی رضا تے چھوڑ دے. اگر اپنے عمل نو برائی کی طرف لے جائے, متکبرانہ انداز سے لے جائے اور فخرانہ انداز سے لے جائے, غرور کی طرف لے جائے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت کی قابل قبول نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرے لیکن غرور کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بعض ایسے قاری اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جہنم میں سٹے گا, بعض ایسے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سٹے گا, بعض ایسے متقی پرہیزگار انہوں نے جہنم میں سٹے گا. وجہ کی ہوئے گی؟ تو میں اگر بھائی سی قرآن پڑھنا سی تو صرف میرے سے یہ لالچ سی کہ لوگ میری تلاوت سن کے, میری آواز سن کے کہیں کہ یار بڑی پیاری آواز ہے, بڑا قرآن سننا پڑتا ہے. انہوں نے دل سے لالچ ایسی, انہوں نے قرآن کبھی بھی میرا کلام دے کے نہیں سی پڑھیا, کبھی بھی دل سے یہ سوچ کے نہیں سی پڑھیا کہ یہ رب کا کلام ہے, لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے, اس کے نال محبت کریں گے. میں انہوں نے باہ واسطے اپنے آپ کی آواز کو اجاگر کرنے واسطے میرا کلام پڑھیا, اس واسطے کہ پیسے ملن, لوگ میرے باہ کرن اور میرے پیسے نچھاور کرن. انہوں نے دنیا میں مل گیا, انہوں کا عمل قابل قبول نہیں ہویا, اس کا بدلہ دنیا سے ہو گیا پورا, تو میں ہونے انہوں نے واسطے جہنم میں. اس طرح عالم دین جڑا اپنا علم دکھانے واسطے میں بہت بڑا عالم دین ہوں, میں بڑے فتوے والا لکھان والا, میرا بڑا علم ہے, میرا بڑا زیادہ علم ہے, اور ہر بات کے اندر اپنے علم کو اس انداز میں ظاہر کرے کہ میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں ہے. تو میں اس دا وہ بابا لوگوں نے اس کا علم مان لیا, اس کے بدلے کو اس نعمت دنیا میں مل گئی. میں ہونے سے نامہ ہمارے کوئی نیکی نہیں, اس واسطے جہنم ہے. وہ تین جڑا متقی اپنے آپ کو نمازہ کی خلافت سے لوگوں کے واسطے کہ میں بڑا متقی ہوں, میں بڑا پرہیزگار ہوں, اور میں صرف لوگوں کی باہ حاصل کرنے واسطے, اور میں اس کی وہ نیکی بھی, اس سے ساری عبادت بھی وہ دنیا کے اندر نعمت کی شکل میں مل چکی ہے, اور اس کا نامہ یاد رکھا دیجیے. میں اللہ کی بارگاہ اگر مقبول ہے, اگر متقی ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جڑا ہر چیز کو پرہیزگاری کرے, ہر چیز کو بچے, جو گناہ ہے, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کرے, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, اس کو ڈر جائے اللہ کی رضا واسطے, اور ہر وہ عمل کرے جو اللہ نے حکم کروایا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو شریعت مطابق ہے, اس سے عمل کرے اللہ کی رضا واسطے. فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ سے زیادہ مقبول ہے, وہ اللہ کی بارگاہ سے قابل قبول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری استدلال حدیث بارکہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جڑا متقی ہے ہر کام اللہ کی رضا واسطے کرتا ہے, جڑا بندہ ہر کام اللہ کی رضا واسطے کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے جو سرکار نے ارشاد فرمائی, جبریل بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے, کوئی فرشتہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے, ڈائریکٹ رب تعالی کا حکم ہے جو الہام کے ذریعے یا رب تعالی کا ارادہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو رب تعالی نے اخبار لکھا ہے وہ حدیث قدسی ہے کہ رب کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رب ارشاد فرماتا ہے جڑا بندہ میرا ہو جاتا ہے, متقی بن جاتا ہے, اس کو میں اپنا دوست بنا لینا. تو میں کس طرح دوست بنا لینا, پھر اتنا دوست قریبی ہو جاتا ہے, تو میں پھر ہاتھ میں اس کے بن جانا, پھر اس کی آنکھ میں ہو جانا, پھر اس کے کان میں ہو جانا, پھر اس کے پیر, اس کی طاقت میری ہو جاتی ہے. ویسے تو ہر چیز کے اندر, ہر انسان کے اندر جو طاقت اللہ کی عطا کی ہے, لیکن وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی چنے ہوئے بندے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت اتنی عذاب کر دیتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام, انہوں نے مطلب قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جس وقت ملکہ بلقیس آنے والی تھی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیاں کو اعلان فرمایا, میں چاہنا ملکہ بلقیس جو آ رہی ہے اس کی آنکھ کو پہلے اس کا تخت موجود ہوئی, اس کا تخت اس جگہ پہ موجود ہوئی, تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ تواڈے کوئی ہے جڑا اتنی طاقت والا ہے کہ وہ تخت لے کے آئے اور اس کو پہلے لے کے آئے, اس کی لڑائی چھڑائی,
علماء نے فرمایا 70 ہاتھ اس کی چوڑائی سی، 70 ہاتھ اور ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 70 ہاتھ اس کی چوڑائی سی اور 90 ہاتھ اس کی لمبائی سی، اس سے تخت دی اور 10 ہاتھ اس کی اونچائی سی اور ایک روایت کے اندر 60 ہاتھ اس کی اونچائی سی، تقریباً 90 فٹ اس کی اونچائی سی، اتنا وہ لمبا چوڑا ہوتا سی اور پھر وہ محل کے اندر بند تالے کے اندر موجود سی اور اس نے اٹھانا جسے دباس بات نہیں کیا ہے، کتنے لوگ اس سے تخت کو اٹھانے والے سن، ہزاروں کے سامنے جب اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے سن، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت حکم فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ پہلے ایک جن اٹھیا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، انہیں کیا جن نے انہیں کہا جی میں لے کے آواں گا، لیکن قرآن کتنے افضلیت کے نال اور کتنے احترام کے نال اپنے نبیوں کا رب تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، کس طرح انہوں کی تعظیم اور توقیر کا رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جڑے گستاخی کرنے والے رب تعالیٰ انہوں نے کس طرح نسل نبوت فرما رہے ہیں۔ اس جن نے کہا جی میں لے کے آواں گا، کتنی دیر سے انہیں کہا جی تسی اپنے تخت پہ تشریف فرماؤ، اپنی مجلس کے اندر اپنی محفل کے اندر تشریف فرماؤ، ساری محفل اور آپ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو کے دوبارہ بیٹھ جاؤ، اتنی دیر چلے آواں گا، یہ کمی تو نہیں سی ہے، دھیان سے کمی تو نہیں سی ہے، بالکل معمولی اٹھ کے کھڑے ہونا، چند سیکنڈ لگنے اور واپس بیٹھ جانا، اتنی دیر کے اندر اس نے کہا میں تخت لے آؤں گا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے سلیمان علیہ السلام، اس نے تخت نہیں منگوانا، یہ جس نے تینوں اعلان کیتا نا میں لے کے آواں گا، کتنی دیر اتنے ٹائم کہ تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، میں اس نے کولوں نہیں منگوانا، وجہ کی میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے محبوب کی میرے نبی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حرمتی کی کہ نبی کو کہہ رہے کہ تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ ادب کا تقاضا ایسی ہے کہ نبی کو کھڑا کرنا، اور میں اس کی جرأت کی نہیں ہوئی کہ یہ میرے نبی کا میں تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تو میں اس واسطے سے کولوں نہیں منگوانا، اور دوسری وجہ ہے کہ انسانوں کے اندر جنات تک طاقت ہے تو وہ ایک منٹ کے اندر ہے تو ہندوستان جا سکتے ہیں، ہے تو عرب کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن انسان کی طاقت بھی دیکھنی ہے، فرمایا کوئی اور لے کے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جڑا تخت لے کے آئے، تو قرآن کہتا ہے پھر ایک اٹھیا جو انسان سی اور اس نے عرض کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے، قال النبی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، وہ جس سے کوئی کتاب کا تھوڑا جا علم سی، اس کتاب کے علم والے نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اے میرے نبی میں لے کے آؤں گا، قال النبی عنده علم من الكتاب، کتاب کا تھوڑا جا حصے کا علم سی، تھوڑا جا معمولی جا اس سے کوئی علم سی، اور اس نے اس علم کے لحاظ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی محبت کے لحاظ اس نے عرض کی تھی حضور اگر تہاڈی اجازت ہوئے، اگر تہاڈا حکم ہوئے تو میں لے کے آواں، آپ نے فرمایا کتنی دیر سے، اس صحابی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت آصف بن برقیہ انسان، اس نے عرض کی تھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور تہاڈیاں اکھاں بند ہو کے کھل جان تے تک تہاڈے سامنے ہوئے، وہ کہندا سی اٹھ کے کھڑے ہو واپس بیٹھو تخت لے کے آواں گا، جلدی بڑی زیادہ سی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کو نہیں جلدی، حضرت آصف بن برقیہ عرض کی تھی کہ آپ چمکن دے نال پلکا دے نال بڑھ کے واپس آ جا تے تخت تہاڈے سامنے ہوئے گا، پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ سامنے آ گیا، وہ تخت اک چمکن کو پہلے سامنے آ گیا، کسی سے بول قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا کوئی علم سی، وہ جسے فرمانے ہیں مفسرین فرمانے ہیں کہ کتاب کا ہی علم سی، صرف اس کے بول بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم سی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرتا سی، وہ ایک ذکر کرتا سی، فرمانے ہیں جس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس صحابی کو جس سے کوئی صرف بسم اللہ کا علم ہے کہ اللہ نے انہوں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جڑا جیسے بنی کے بول جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگی اور اس سے کوئی علم بھی پورے قرآن کا ہوگی، وہ تو صرف بسم اللہ کا علم
قرآن دی ایک ایت دا علم کہ اسد بن برقیہ آپ چمکر تو پہلے تک لے کے آ گئے جس پہ کل پورے قرآن کا علم ہوتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب فرماتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا پھر طاقت وہ آ جاتی ہے کن فیکون رب فرماتا ہے اسی ارادہ کرنے کی چیز بن جاتی ہے کن فیکون رب فرماتا ہے ارادہ کریدا فلا ہو جا انسان کا ارادہ کیتا کون نہ کیا فیکون جو ہو گیا زمین کا ارادہ کیتا کون نہ کیا فیکون سے بن گئی پھر آسمان کا ارادہ کیتا استوا ارادہ کیتا کہ کون نہ کیا فیکون کے آسمان بن گئے میں جدو رب کی طاقت آ جائے پھر وہ بلی رب تعالیٰ کی عطا دے نال جو کچھ ہوتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک قرآن اعلان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں پرندہ بناوا مٹی کا اور اس کو پھونک مارا وہ زندہ ہو جائے اور میں برستے مریض کو میرے کو لے کے آؤ پھونک مارا وہ شفایاب ہو جائے میرے کو مردہ لے کے آؤ میں اس کو حکم دیا پھونک مارا وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے اور میں تمہوں دسا تسی کھا کے کی آئے ہو اپنے گھر بچا کے کی آئے ہو 400 سال بعد حضرت غوث اعظم اور اعلان کرو اے مرتدیو اے میرے مریدو مینوں رب تعالیٰ کی شریعت کی پکڑ نہ ہوے میں تمہوں دسا تسی کھا کے کی آئے ہو اور چھوڑ کے کی آئے ہو اے رب تعالیٰ کی طاقت جو رب تعالیٰ نے اپنے صالحین کو عطا کی تھی میں یہ وہ لوگ نے ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم جڑے اللہ کے نزدیک عزت والے نے وہ صرف پرہیزگار ہیں اور پرہیزگاری بھی کیسی سبق دے یاد رکھ چکے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ ساڑھے واسطے ایک باعث برکت ہے لیکن اس کے اندر سانوں کی سبق بھی حاصل ہوئے نا خالی یہ تو نہیں کہ صرف انہوں نے واقعات سن کے جیسی اپنی زندگی میں اس طرح گزارتے یہ نہیں اے ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم یہ بنے گا کس طرح یہ بنی یہ متقی اللہ کے نزدیک عزت والا بنے گا کس طرح اس کو پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يزد فاولئک هم الظالمون اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیونکہ ولی جو ہے نا وہ ایمان آتا ہے ایمان کے بغیر ولی نہیں ہے فرمایا ان اکرمکم عزت والا اللہ کے نزدیک کوئی ہے اتقاکم بڑا متقی ہے پرہیزگار ہے گناہوں سے بچنے والا ہے ہر برائی کو بچنے والا ہے اس دنیا میں پچھلی آیت کے اندر رب تعالی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر مذاق نہیں اڑانا کسی کا لا یسخر استغاثہ نہیں کرنا کسی کا مذاق نہیں اڑانا کسی کا شغل بیگا نہیں کرنا کس لحاظ سے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد فرما رہے ہیں مذاق کر لینا چاہیے یہ سرکار کی سنت بھی ہے مذاق کس طرح کا جس کے نال اگلے کو تکلیف نہ ہو مذاق اس کا جس کے نال اگلے کی عزت و پامال نہ ہوئی مذاق ایسا جس کے نال اگلے کی توہین نہ ہوئی میں لا یسخر ایسا مذاق نہیں کرنا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے نال ایسا مذاق نہیں کرنا لا یسخر مذاق نہیں کرنا ایسا جس کے نال اگلے کی توہین ہو جائے اگلے کی بدنامی ہو جائے آج کل اسی نماز بھی پڑھنے ہیں متقی بھی ہاں اسی روزے بھی رکھنے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو مال عطا کیتا صدقہ و خیرات بھی کرنی ہے ہر عمل کرنی ہے لیکن لا یسخر اس کے اندر نہیں سارا عمل اس کے اندر سارا عمل نہیں او مثال ایک بنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایک بندہ سے کہ وہ پٹھے بڑھتا ہے کہ کولو ایک بندہ لگ گیا انہوں نے کہا یار تو نا اپنی ریڑی یا اپنی پاٹ صحیح کر لا کہ ڈیگ پہ گئی یہ صحیح کر لا ڈیگ پہ گئی انہوں نے کہا تیری بھی تو کوئی نس گئی سی نا انہوں نے کہا ایک نہیں کر لو تینوں میں تیرے سامان لا کے درست کر لا انہوں نے کہا گل کا جواب تو دیتا ہے نا لا یسخر قوم اسی صرف اور صرف گل کا جواب دیکھ رہے ہیں کہ بلا بندے نے میرے گل کی تھی کہ سکا نہ جائے اس نو جواب ضرور دے رہے یہ سوچنا چاہے کہ میرے گل نے کیڑی ماری ہے لا یسخر رب فرمایا مذاق نہیں کرنا ایسی گل کرنی ہی نہیں لا یسخر ایسا کلام کرنا ہی نہیں جس دن اگلے کی تصدیق ہوئے اگلا پریشان ہوئے
اگلے نو تکلیف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان مینوں ضمانت دے اپنے ہاتھ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہی اور مسلمان بھائی دی وجہ دے نال مسلمان بھائی دے نال بھائی دی کول اس بندے دے ہاتھ نال مسلمان نوں تکلیف نہ ہوئی ہوگی، زبان دے نال دوسرے مسلمان نوں اس نے تکلیف نہ دی ہوئی، وہ اپنی ضمانت دے اس گل دی سرکار فرمایا میں اس نوں جنت دی ضمانت میں اس نے جنت کی ضمانت دیا تھا۔ لا یسخر میں کسی نہ مذاق تصدیق والا نہیں تھا، کسی نو عزت کرنے والا اس کی عزت نو خراب کرنے والی گل نہیں کرنی۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خیرا میں ہو سکتا ہے جس کے نال تسی مذاق کر رہے ہو، جس کی عزت پامال کر رہے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تھوڑے بندے خیرا منہم، وہ جڑا بندہ ہے جس کے نال تسی مذاق کر رہے ہو، جس کے نال تسی استغاثہ کر رہے ہو، جس کے نال تسی شکر کر رہے ہو اور اس کی عزت پامال کی جا رہی تھی، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک تھوڑے نال وہ بہتر ہو، تھوڑی نمازاں، تھوڑے روزے، تھوڑا تقوی، تھوڑی ہر عمل وہ سارا ضائع چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ افضل ہو جائے گا جس کی تسی تذلیل کر رہے ہو، جس کی عزت پامال کر رہے ہو۔ فرمایا بندے ہی نہیں، بندے ہی نہیں بلکہ من قوم منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ کرے، کوئی عورت دوسری عورت کی عزت پامال نہ کرے، کوئی عورت دوسرے کی بےزتی نہ کرے، اگر ہو سکتا ہے جس کی عزت پامال کی جا رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوئے، خیر منہم، فرمایا اللہ کے نزدیک بہتر ہوئے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، پھر کسی نے تانا زنی بھی نہیں کرنی، کسی نے تانا زنی بھی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے نے اندر کوئی عیب ہوئی، کسی نے کوئی گناہ کیتا ہے اور اس گناہ نو کافی عرصہ گزر چکی ہے، ہفتہ یا 2 ہفتے یا مہینہ، اس گناہ نو مد نظر رکھ کے اس بندے کو تانا دیتا ہے، ولا تلمزوا، اگر کہ اس کے اندر وہ گناہ ہے اور اس دے گناہ کی وجہ سے اس کو تانا دیتا گیا، ویسے ایک ہوندا ہے باپ جڑا کہ سمجھان دے طور تے یا استاد اس نو شرم دلان دے طور تے، جس طرح قرآن مسلمانوں نو شرم دلان دے طور تے نصیحت کرن واسطے ساریاں عیب بیان کرتا ہے، اس طرح استاد یا باپ وہ اس کی نصیحت اور اس نو اچھائی کی طرف لے آنے واسطے سمجھان دے طور تے گل کرتا ہے کہ وہ نہیں کسی نو کوئی تانا زنی دے اندر نیچا دکھان واسطے، ولا تلمزوا، اس نو نیچا دکھان واسطے اگر کوئی بندہ گل کرتا ہے تو اس کی کن پیچھے کس ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کی جو اس کی غیبت کرے، وہ بندہ اس کی غیبت کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے منہ تے کرے، اس کے منہ تے کرے تو پھر وہ غیبت بھی کر رہے ہیں اور اس کی عزت دی اس کے منہ تے تذلیل کر رہے، اور اگر فرمایا اس کے اندر عیب نہیں ہے کہ اگر وہ سے منہ تے کرے یا کان پیچھے کرے تو فرمایا پھر بہتان لا رہے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات ہے، کیوں فرمایا ہو سکتا ہے اس کے گناہ تو فوراً بعد اس نے اللہ دعا کر توبہ کر لی، جب رب نے اس کا گناہ معاف کر دیتا تو ولا تلمزوا، مسلمانوں کی ضرورت ہے اس نو تانا زنی کرے، اور میں مسلمان دا پیشہ نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے نال تانا زنی کرے، ولا تلمزوا انفسکم، کسے جان دی تانا نہیں دینا، کسے دی عزت کی پامال نہیں کرنی، کسے دے نال بدزبانی دے نال بھی نہیں بولنا، اور اس دی عزت بھی خراب نہیں کرنی، اور اس نے عزت بھی نہیں کرنا، اور اس نے تانا زنی بھی نہیں کرنی، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اور ساڈے عام نے بنانے اقامہ غلام محمد نائے کہ کتنے برے نام رکھتے ہیں، غلام رسول نائے سنتا سدنے۔ 2 سال پہلے سلمان مصباحی صاحب نے بھی سیال کوٹے کے تقریر کا دورانہ کیا تھی، انہوں نے کہا عیسائی یا کافر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے مسلمان بھی کرتے ہیں، رسول اللہ نے نبی کا نام ہے، ایک اسم ہے اور ایک ڈگری ہے، لیکن افسوس کہ
جیسے مسلمان نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنابزوا بالالقاب، میں کسی کا پٹھا نہ نہیں سکنا، کسی کا نام بگاڑنا نہیں، وہ سرکار کے نام دے تے سرکار کے نام بگاڑے جاندے ہیں، دوسرے کا نام تو بڑے عجیب نے تھا، سرکار کے نام تبدیل کیتے جا رہے ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، میں کسی کا نام برا نہیں کرنا، ادھر سے کہیے میں تو متقی بھی بڑا، میں تو پرہیزگار بھی بڑا، میں بڑے روزے بھی رکھنا، میں بڑے صدقہ و خیرات بھی کرنا، لیکن افسوس ان کوئی عمل بھی نہیں ہے، سارے قرآن کے خلاف نے، اسی تانا زنی بھی کرنے ہیں، اسی دوسرے کو رزق کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر معاملے کے اندر، اور اسی برے نام بھی پکارنے ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، میں پھر ولی کیسا ہوگی، پھر اللہ کے دوست کس طرح بنو گی؟ اللہ کا دوست وہ ہے جنہاں نے ساری چیزوں کو پاک ہو جائے۔ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، میں تسی چاہتے ہو کہ اسی ایمان لیان تو بعد پھر فاسق ہو جائے، یہ قرآن اعلان کر دیا، میں اگر یہ عمل کر دیو تو پھر تسی قرآن دے ایمان لیان تو بعد پھر تسی فاسق ہو چکے ہو۔ یہ فاسق کتنا بڑا ہے؟ فاسق کہتے ہیں جڑا رب اور رب کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جب رب اور رب کے رسول کی نافرمانی کرنی تو ایمان پیچھے رہنا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں بچنا۔ یہ قرآن ہے ایمان والے اعلان کر دیا، اگر سارا ایمان ہے تو پھر سانو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، رب نے نہیں کیا اے لوگوں، یہ نہیں آکھیا میں یا ایھا الناس نہیں آکھیا، یا ایھا الذین آمنوا آکھیا ہے، اے ایمان والے ہو تہاڈا کام نہیں ایک جی چیز کرنا، ایسا جگہ پھر کرنا۔ میرے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، ایک عیسائی سی، اس نے امانت پکڑی مسلمان کی امانت پکڑی، اور امانت سی 40,000 دینار، اور اس نے کہا میں اپنے رب کی عبادت واسطے حج واسطے جا رہا ہوں تو میں واپس آن کے لے لاؤں گا۔ تو حج کو واپس آیا، اس نے پیسے منگے عیسائی کو، تو عیسائی کہنے لگا تمہیں پکڑا ہی نہیں، کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا گواہ تو کوئی نہیں، تہاڈا بیٹا سی تے تسی سی۔ انہوں نے کہا لے آؤ بیٹے نو بلایا، میں کہا سانوں پتہ ہی نہیں۔ وہ مسلمان نے بڑے ترلے کیتے، بڑیاں منتاں کیتیاں، بڑے بندے پائے، وہ نہ منیا۔ کافی دن گزر گئے، کسی بندے نے دسیا کہ انہاں دے پادری کو جا، انہاں دا پادری اگر کہہ دے تے ہو سکتا ہے پیسے دے دے، جڑا انہاں دا عالم دین۔ وہ پادری کو گیا، اس پادری نے ایک رکا لکھیا چند لفظ، اور انہوں نے بند کر کے لپیٹ کے اس جاتے دے دیتا، کہنا ایک بولنا نہیں، پڑھنا نہیں، جا کے اس عیسائی نو دے دینا۔ اگر واقعہ تو پیسے دیتے ہوئے تو تیرے پیسے تینوں مل جاندے، اور اگر تو نہ دیتے ہوئے تو تیرے پھر پیسے ہیں ہی نہیں، تو زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان کو رکا لے کے گیا عیسائی کے کول، عیسائی نے کھولیا، پڑھیا، پڑھ کے اس وقت اندر گیا، پیسے چوک کے اس نو دے دیتے 40,000 دینار تیرا۔ انہوں نے کہا ہن پیسے ہون یا نہ ہون، پیسے دے یا نہ دے، میں نے یہ دس دے رکے تے لکھیا سی۔ انہوں نے کہا نہیں رکے کی گل چھوڑ دے، انہوں نے کہا نہیں رکے تے دس کی لکھیا سی؟ انہوں نے کہا رکے تے لکھیا سی کیا تم ہی اسلام قبول کر لے؟ کیا تم ہی اسلام قبول کر لے؟ آنا جھوٹ بولنا، تانا زنی کرنا، ہر برائی مسلمان کر دینے، تو عیسائی ہو گئے تو ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو کتے مسلمان کا نہیں ہو گیا۔ یہ دور من بھی ساڑھا ہے یہ، اور اگر اسی اسلام کی تاریخ کا دور دیکھئے تو پھر پیچھے چلے جائیے، 1000 سال پیچھے چلے جائیے، سرکار کو 400 سال بعد سارے وطن دا ایک سارے مسلمانوں نے ایک ایسا بادشاہ بھی آیا جس نے ایک کافر دے نال عیسائی دے نال جنگ کی تھی۔ دوران جنگ عیسائی بادشاہ زخمی ہو گیا، اور جس وقت زخمی ہویا کہ وہ مسلمان بادشاہ نے جنگ روک دیتی، جنگ بند کر دیتی، اور جنگ روک کے اس نے اپنے طبیب بلائے اور اپنے طبیب لے کے اس عیسائی بادشاہ پر چلا گیا۔ اس سے گزارا کہنے لگے کہ وہ مسلمان بادشاہ آیا ہے، اپنے طبیب نہ لے کے آیا ہے، ہو سکتا ہے زہر دے دیں، کوئی زہر دی پوڑی دے دیں تو انہوں مار دیں، وہ تو انہوں ملنا چاہتے ہیں، تھوڑا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بھی کن تے بات نہیں کرے گا۔ کہ وہ عیسائیاں کا بادشاہ کہہ رہی ہے کہ جس بادشاہ نے دوران جنگ مقابل دشمن دیکھ کے سختی حالت جنگ روک دیتی،
وہ مسلمان کبھی کن دے وار نہیں کرے گا اور مینوں یقین ہے وہ مسلمان مینوں زہر نہیں دے گا. اور پھر اس بادشاہ نو علاج کیتا اور علاج کرنے کے بعد جب تندرست ہو گیا انہوں نے کہا تحریر مقرر کر کے پھر دوبارہ جنگ کر دی. یہ بھی مسلمانوں کا دور سی. لیکن افسوس کہ اسی وہ دور چھوڑ کے یہ دور لین لگے ہر برائی سارے اندر. قرآن اندر پڑھیے نا قرآن کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی قوماں جس گناہ کی وجہ دے نال غرق ہوئی نے تباہ ہوئی نے عذاب کے اندر مبتلا ہوئی نے وہ ان قوماں دا وہ ایک ایک گناہ اس امت محمدیہ کے اندر موجودہ دور کے اندر وہ سارے گناہ ایک امت کے اندر پائے جاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے عذاب آیا ناپ تول کی وجہ سے. ساری قوم کیڑا نہیں کر رہی ناپ تول کے اندر کتنا پس انصاف کر رہے ہیں. اور حضرت ہود علیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ایک نافرمانی صرف ایک نافرمانی تو انہوں نے اونٹ دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا کیتا سی اس دیا لتا بڑھ گیا. صرف ایک نافرمانی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے عذاب نازل کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم مرد نال زنا کرتا سی صرف ایک کو گناہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں کی قوم کے عذاب نازل کیا وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پانی کے وچ غرق کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیڑی سی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نویں پارے کے اندر ذکر ہے انہوں نے ڈڈیاں دا عذاب آیا انہوں نے جھوماں دا عذاب آیا انہوں نے خون دا عذاب آیا حتیٰ کہ اس قوم نو غرق کر دیتا آلے فرعون نے پانی کے اندر ڈبو کے مار دیتا. اور اگر ہر چیز اٹھانے سے نا چھاتی ہے کپڑے میں کوئی چیز بھی ہے کہ وہ ڈڈیاں نال اور جھوماں دے نال خون دے نال دگ مت ہوندے سن ایسا عذاب. لیکن وہ ساریاں بیماریاں ساڈے اندر ہیں لیکن ساڈے تے عذاب نہیں آ رہا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں اے محبوب جتنی دیر تسی تہاڈا جسم جلوہ کرے میں جوے زمین دے عذاب کا دین یہ تو سرکار دا صدقہ ہے. لیکن افسوس کہ اسی ہر چیز کو چھوڑ کے متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگ کہنے نہیں کہ میں متقی بنا میں پرہیزگار ہوں میں پرہیزگار ہو نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم تانوں سے پیدا کیتا من ذکر و انثى ایک مرد تے ایک عورت تم. ان کیڑا بندہ جڑا اپنے باپ کو گالی دے دے کیڑا بندہ ہے اپنی ماں کو گالی دے دے یا کسی بھی ماں کو گالی دے دے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر بات ہے کوئی آدم علیہ السلام آدمی اگر کوئی بندہ تمیز رہن جانا ہے نا تمیز رہن یا کسی نو چیک کرانے واسطے حساب لگانا ہے تو وہ بزرگ جڑے حساب کرنے والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں تیرا نام کی ہے اور تیری ماں کا نام کی ہے. اگر وہ بندہ کہے میری ماں کا نام نہیں جانتا تو وہ کہیں گے حضرت اماں ابا کا لکھ لو. وہ کہیں گے نہیں اماں ابا کا نام لکھ لو انہاں دا حساب لگا لو. حضرت اماں ابا کو لے کے ساریاں ہوتا پھر انسان کے رشتہ دار نے پھر یہ نہیں کہ وہ فلانی برادری کا ساڈا کچھ نہیں لگتا وہ فلانی برادری کا ساڈا کچھ نہیں لگتا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم تانوں سے پیدا کیتا من ذکر و انثى ایک مرد ایک عورت کو اور انہاں دے وچوں جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا اسی تواڈے خاندان بنائے تواڈے قبیلے بنائے یہ تو اس وجہ دے نال کہ تہاڈا تعارف ہوے اس وجہ دے نال نہیں کہ تسی یہ دسو میں بڑا بڑا میں بڑی برادری نال تعلق رکھدا میں نہیں اس واسطے نہیں تسی صرف تعارف کرا دیو ساڈا فلانا خاندان بیٹھا ہے اس واسطے نہیں کہ تسی عزت پا رہے ہو. میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا مرتبے والا مقام والا وہ جڑا متقی ہے جڑا پرہیزگار ہے ہر گناہ بچنے والا ہے. جس وقت ہر گناہ کو بچا کے پھر متقی بھی بن جائیں گے پرہیزگار بھی بن جائیں گے پھر اللہ اپنے نیک صالح بندیاں کو شامل کروا لے گا. اگر اسی متقی نہ بنا کے تو پھر ایسا نہیں ہوئے گا. تقویٰ بہت زیادہ ضروری ہے اس دور کے اندر خاص کر کے اپنی زبان کا اپنے حق کا. اس دور کے اندر یہ دو چیزاں کا تقویٰ بڑا ضروری ہے. نماز فرض ہے نماز فرض ہے وہ کسی حالت معاف نہیں لیکن نماز نالوں بھی زیادہ ضروری زبان اور عقیدہ تقویٰ ہے. بندہ مسلمان قتل کر کے نماز پڑھ لے نماز قابل قبول نہیں. حق مسلمان نے خون نہ لگیا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا
مسلمانوں کی تاریخ ہے. سمرقند بڑا خوبصورت علاقہ ہے. مسلمانوں کی فوجاں غالباً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دورے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دورے کہ مسلمانوں کی فوجاں جڑیاں سن وہ کسی علاقے دے واسطے جنگ واسطے نکلیاں. وہ جنگ کردیا سمرقند پہنچ گئی اور سمرقند میں بھی انہوں نے حملہ کر دیا. سمرقند نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد سمرقند دے ایک پادری نے رکا لکھا ہے، عیسائی نے رکا لکھا امیر المومنین کی طرف حضرت سیدنا عثمان غنی یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ چ رکا بول کیا. انہوں نے کہا جی ساری یہی خواہش ہے، یہی ساری شکایت ہے، یہی ساری التجا ہے کہ مسلمانوں کے دو فعل، مسلمانوں کے دو طریقے. سب تو پہلے وہ اعلان کر دینے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو، دعوت تبلیغ دے دینے، اسلام کی دعوت دے دینے کہ اے لوگوں اسلام میں داخل ہو. اگر اسلام میں داخل نہیں ہونا تسی اپنے مذہب میں رہنا ہے تو پھر اس ملک پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون نافذ ہوگا. اس تو علاوہ تسی روئے زمین پہ نہیں رہ سکتے. یہ مسلمانوں کی دو شرطیں ہیں. پہلے اسلام کی دعوت دینی، اسلام آ گیا قبول کر لو. اس کے اندر بڑے فائدے نہیں، بندہ شرک تو بچ جاتا ہے، ہر گناہ تو بچ جاتا ہے. جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان واسطے بنائی ہے، یہ اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. اور دوسرا انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر تسی اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر قوانین تواڈے ملک وچ اسلام دے چلنے گے. قانون، انصاف اور سزا اور جزا ہر طرح کی قرآن و سنت کے مطابق دی جائے گی. یہ جڑے فوج آ رہی ہے، لشکر آئی ہے، نہ تو انہوں نے سانو تبلیغ کی تھی اور نہ انہوں نے سانو وارننگ دی ہے کہ اسلام کا قانون نہ کرو. لہٰذا انہوں نے سارے تے حملہ کر دیا ہے. تے تواڈے نزدیک کیا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ وہ امیر المومنین جڑے سن انہوں نے قاسم دے دیا واپس رکا لے کے. پر میں یہ لشکر کا جڑا امیر ہے نا اس کو دے دینا. لشکر کے امیر کو رکا دیتا. اے ساڈا اسلامی قانون اور اے ساڈا اسلامی نظام، اے ساڈا طہارت اور تقوی، اے ساڈی پرہیزگاری. وہ اسلامی لشکر کا جڑا امیر سی اس کو رکا کے لیا. اس نے کی لکھیا سی؟ لکھیا سی کہ تسی انہاں دے نال ناانصافی کی. لہذا ہن اپنے لشکر دے وچوں ایک بندے نوں جڑا علم والا زیادہ ہے، عالم دین متقی ہے، پرہیزگار ہے، محدث ہے، جس نے قرآن و حدیث کا سارا علم آندا ہے، تواڈے سارے تو زیادہ علم اس دے کول ہے، اس نو اپنا قاضی بناؤ اور وہ قاضی بنے کہ وہ تواڈے دونوں دی گل سنے، سمرقند دی بھی اور اسلام دے لشکر دی بھی گل سن کے تے پھر وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے. عجیب بات ہے، امیر لشکر ہو گئے اور وہ اپنے سپاہی نو قاضی بنائے، پھر وہ قاضی جو فیصلہ کرے اور امیر لشکر اس کو تسلیم کرے. ایسا قانون اسلام کو پہلے بھی نہیں سی. اور بدقسمتی دے نال انہاں تو بعد 1000 سال تو بعد اسلام 1000 سال تو بعد ایسا قانون کسی مسلمان کے اندر بھی نہیں آیا. جڑا اسلام نے قانون عطا کیتا سی وہ قاضی بنائے گئے، انہوں نے کول شکایت پیش کی گئی کہ انہوں نے سارے حملہ کیتا. اور اسلام دا قانون ہے دو چیزاں دے نال حملہ کرتا ہے. پہلے اسلام کی دعوت دیتا ہے، پھر اس کو قرآن و سنت کے قانون کا نافذ کرنے واسطے اعلان جہاد کرتا ہے. انہوں نے ساڈا کوئی گل نہیں کی جہاد کرتا ہے، جنگ کرنے کے پہلے ساڈا حملہ کر دیتا ہے. وہ قاضی نے پوچھا ہاں جی امیر محترم تہاڈی کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے کو کوئی جواز نہیں، میرے کو صرف یہی جواز ہے کہ میں دیکھا اتنا خوبصورت علاقہ ہے، باغات میں کتنا پھلدار ہے، اتنا خوشگوار علاقہ ہے، لیکن یہ شرک ہو رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس واسطے میں حملہ کر دیتا. تو میں تسی نہ دعوت دیتی اور نہ تسی انہاں نوں قانون نافذ کرنے کا اعلان کیتا. میں تہاڈی سزا یہ ہے کہ رات ہون تو پہلے تسی سمرقند دی حد چ باہر نکل جاؤ. اسلامی لشکر یہ سزا ہے کہ وہ سمرقند دی حد چ سورج غروب ہون تو پہلے نکل جائے. اگر سورج غروب ہون تو بعد کوئی مسلمان بھی سمرقند کے اندر رہ گیا کہ اس نے سورج جہاد کی کرنا ہے، اس نے سزا دے دی جائے گی. یہ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ سمرقند کے لوگوں نے دیکھا اور پھر رد عمل بھی پیش کیا کہ وہ لوگ سارا اسلامی لشکر شام کو پہلے حدود سمرقند کو وہ باہر نکل گئے. حالی باہر جا کے حد میں پہنچے ہی نہیں تو سمرقند کے لوگ آن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ایک تو سانو
امن دا ماحول ایسا سی نظام، لیکن افسوس کہ اسی سارے نظام کو چھوڑ کے کیونکہ اسی اپنے گھر تو ہی برے بن گئے، اپنے آپ کی برے بن گئے. سانو چاچا بھی نہیں صحیح لگتا، اس سے متعلق بھی سازش ہے، بابا بھی نہیں صحیح لگتا، اس سے متعلق بھی سازش ہے، گوانڈی بھی نہیں صحیح لگتا، اس کے نال بھی گانا دے. ہر زبان بری جو قرآن اعلان کرتا نہیں کرنی، وہ ساری اسی عمل کرنی ہے. پھر اسی کہیے کہ ساڑھے تے اچھے حکمران نافذ ہو جائے اور سانو رزق حلال مل جائے، سارے رزق کے اندر برکت ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑے مسلمان جڑی قوم اپنے آپ کے اندر انصاف نہیں چاہتی، اپنے آپ کو درست نہیں کرتی، جڑے مسلمان جڑی قوم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق نہیں چلاتی، اس قوم کے اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمران نافذ کرتا ہے، اور اس قوم پہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، اس سے رحم کی بارش بھی نہیں پاتا. اپنے اندر دیکھ لو کیا ایسا ماحول ہے کہ نہیں ہے. وجہ کی ہے کہ سارا اپنا آواز صحیح نہیں. پھر اسی کیویں کہیے کہ ظالم حکمران ساڈے تے کیوں نافذ نے، جنہاں نے اتنی مہنگائی کر دی، وجہ کی کہ سارا اپنا کردار بھی جتنے کسی کی چیز بھی آ جائے وہ بھی کہتا ہے حرام آتا ہے کہ آن دیو، کسی کا نقصان ہوتا ہے کہ ہوگے میرا فائدہ ہوئے. جس وقت اسی اپنے آپ کو سوچیں گے، دوسرے واسطے نہیں سوچیں گے، تو پھر سارا عمل جہنم کی طرف ہوئے گا. رب تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا اپنا ہاتھ اور زبان مسلمان دی حفاظت، عزت اور جان دی حفاظت واسطے تو زبان دے دے، جنت دی زبان میں تجھے دے دیا گا.